میں ابتدائی سے عارفہ عبدالحفیظ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر حسنہ سے ہم سامعین و سامعات کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک کی مذمت۔ شرک وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی خالق مالک جاننا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا اور دوسروں سے دعائیں مانگنا شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گنہگاروں کا مددگار کوئی نہیں۔ معزز سامعات، شرک کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کیے شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ کے پاس اس کو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ افسوس، آج کل کے معاشرے میں شرک عام ہو چکی ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو میں ایک بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم تمام کو چاہیے کہ شرک سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔